أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات بھیجے گا ایک مقام. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، عزاداران سید الشہداء، سن 1447 ہجری کے عاشورہ محرم کا آغاز ہو چکا ہے. قلوب میں ایک مرتبہ پھر وہ حرارت کہ جس کے ٹھنڈے نہ ہونے کی تضمین، ضمانت، گارنٹی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے کہ یہ مومنین کے قلوب میں وہ حرارت اور آتش ہے کہ لن تبرد ابدا، کہ جو ہرگز بھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں. اور جہاں محرم کا چاند طلوع کرتا ہے وہیں پر یہ حرارت ایک مرتبہ پھر شعلہ ور ہوتی ہے اور تمام تر قوت کے ساتھ قلوب مؤمنین میں بھڑکتی ہے. اگر اس آگ کو اشکوں کے سمندر سے ٹھنڈا نہ کیا جائے تو یہ آگ واقعاً ایسی ہے کہ جو سب کچھ جلانے کی قوت اپنے اندر رکھتی. یہ لطف پروردگار کا کہ اس نے ہمیں کربلا سے آشنا کیا. یہ لطف پروردگار کا کہ اس نے ہمیں عشق حسین کے ساتھ پیدا کیا.
یہ لطف پروردگار کا کہ اس نے ہمیں محبین حضرت سید الشہداء میں سے قرار دیا۔ عزیزان گرامی قدر، کہ کربلا اور کربلا سے متعلق جتنے بھی شعائر ہیں یہ شعائر حسینی، شعائر اللہ ہیں، اور ان شعائر سے یقیناً خدا کا ایک مقصد اور ایک مطلب ہے۔ انشاءاللہ اگر اہل بیت اطہار کی نگاہ لطف و کرم شامل حال رہی، پروردگار عالم کا لطف و کرم شامل حال رہا، تو اس عاشورہ محرم میں شعائر اللہ اور مقصد کربلا کے عنوان سے مطالب آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ اپنی گفتگو کے لیے سورہ مبارک حج کی مشہور و معروف آیات 32 نمبر آیت 32 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، کچھ چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، من یعظم، جس کسی نے بھی تعظیم کی اللہ کے شعائر کی، فإنہا، یہ تعظیم کرنا، فإنہا من تقوی القلوب، یہی دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ یعنی اگر دل میں تقوی ہے تو اس تقوی کا ایک اثر شعائر کی نسبت تعظیم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ پس اگر کوئی شاعر کی نسبت تعظیم نہیں رکھتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ لہذا ایک مختصر سے اور اجمالی سے اس ترجمے میں ہی آپ متوجہ ہوں گے کہ کچھ عناوین ایسے ہیں اس آیت میں کہ جن کے اوپر غور اور فکر اور تدبر کی ضرورت ہے، کہ جو انشاءاللہ اس عاشورہ محرم میں ہمارا مقصد اور ہدف۔ ان میں سے ایک بحث ترتیب کے اعتبار سے تعظیم کی ہے کہ تعظیم کسے کہتے ہیں، احترام اور تعظیم میں اور عبادت میں فرق کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی نسبت عبادت کو واجب قرار دیا، لیکن اپنے شاعر کی نسبت اللہ تعظیم چاہتا ہے۔ کہاں تعظیم عبادت میں تبدیل ہو سکتی ہے، یہ ایک مرحلہ، اور کہاں بے جاں تعظیم، تو تعظیم کی بھی ایک حد اور حدود ہے۔ ایک حد اور حدود اس کی وہ ہے کہ جہاں ایسا نہ ہو کہ یہ تعظیم عبادت سے ٹکرانے لگے، عبادت کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ دوسری مشکل کیا ہے کہ یہ تعظیم کہیں اس حد سے زیادہ نہ ہو کہ بے جاں حدود میں داخل ہو جائے۔ یقیناً تیسری حد وہ ہے کہ جہاں پر عدم تعظیم کی صورت میں تعظیم نہ کرنا، اس کے نقصانات کے جس کو میں سے ایک کی طرف میں نے اشارہ کیا، آئندہ چل کے خود تعظیم کیا ہوتی ہے تفصیل سے آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ شاعر کسے کہتے ہیں، شاعر کیا ہے، یہ لازمات ہے ہماری اس سال کی گفتگو کا اصل محور اور مرکز۔ شاعر کو اگر ان کی حیثیت کے ساتھ پہچان لیا جائے اور ان کی تعظیم کی کیفیت انسان سے ظاہر ہونے لگے تو فرمایا فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی دلوں کا تقوی ہے۔ اب ایک ممکن کیفیت یہ ہو سکتی ہے کہ جس کے دل میں تقوی نہیں ہے وہ کیا کرے، تو آیت کا لحن دو طرفہ ہے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ ایک معنی یہ بھی دیتا ہے کہ اگر انسان شاعر کی نسبت تعظیم کرنے لگے، یہی تعظیم باعث بنے گی کہ اس کے دل میں تقوی الہی ایجاد ہو جائے۔ اب آخری اور اہم مطالب اس آیت کے اندر جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ان میں سے ایک مطلب تقوی اور ایک مطلب قلب ہے، کہ جن میں سے بعض چیزیں وہ ہیں جن کا اشارات میں
2 سال مسلسل آپ کی خدمت میں تقدیم کرتا رہا ہوں، لیکن اب بعض چیزوں کو تفصیل سے آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں گا تاکہ ہم مطلب کو اس طریقے سے سمجھ سکیں جس طرح سے آیت میں ہم سے چاہا گیا ہے۔ لہذا یہاں پر قلب سے کیا مراد ہے؟ کیا قلب سے مراد ہمارے سینے میں دھڑکنے والا یہ عضو ہے، یہ مراد ہے، یا کہ جیسا علماء اور عرفاء نے بیان کیا کہ ہماری روح کا سب سے زیادہ اشرف حصہ قلب؟ بس یہ قلب کیا ہے؟ میں عرض کیا کہ بعض اشارات چونکہ میں گزشتہ 2 سالوں میں آپ کی خدمت میں تقدیم کر چکا ہوں، لہذا بعض مقامات کو تیزی کے ساتھ طے کروں گا، اور بعض جہاں پر تفصیل کی ضرورت ہے انشاءاللہ وہاں پر تفاصیل آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ ان میں سے ایک مطلب انشاءاللہ یہ بھی ہے کہ یہ جو تقویٰ ہے یہ ضروری کیوں ہے، اور یہ تقویٰ ہے کیا، اور اس کے مدارج کیا ہیں، تاکہ ہم تقویٰ کی ضرورت کو اور اس کی حیثیت اور حقیقت کو سمجھتے ہوئے پھر یہ سمجھ سکیں کہ قلوب کے تقویٰ سے مراد کیا ہے، دل کے تقویٰ سے مراد کیا ہے۔ قرآن نے بعض مقامات پر اس کیفیت کو بیان کیا اور بعض افراد کے لیے بھی، پس ایک مقام سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی بعض مؤمنین کے لیے ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ افراد وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے قلوب کا امتحان تقوی کے ذریعے سے لے چکا ہے۔ پس وہ کون افراد ہیں یا کیسے افراد ہیں کہ جن کا اللہ تبارک و تعالی نے قلوب کا امتحان تقوی سے لے لیا؟ جب انشاءاللہ اس منزل پر پہنچیں گے اور بحث کو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا تو وہیں پر ایک بحث سے تعظیم خود بخود موجود ہے کہ جس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ دل میں تقوی پیدا کرنا ہے تو شعائر کی نسبت تعظیم ہونا ضروری ہے، یہ خلاصہ۔ لیکن اس کے اندر جو مطلب ہے اور اس کی جو تفصیل ہے وہ واقعاً ہمارے لیے ہدایت کا ایک سمندر لیے ہوئے۔ یقیناً بہت سارے سامعین جو میری اس وقت نگاہ میں آ رہے ہیں، الحمدللہ آپ کی بزرگواری ہے، خدا آپ سب کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ میں شاید اس لائق اور قابل نہیں ہوں، لیکن آپ اپنی محبت سے مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 سالوں میں ہم نے علم کے اور اہل علم اور اہل ذکر کے اوپر گفتگو کی، اور ذکر کے عنوان سے میں نے علم کے حوالے سے ایک تفصیلی بحث آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ بہت سارے مطالب علم کے حوالے سے آپ کے اذہان میں محفوظ ہوں گے۔ یہ جو اشرا ہم اب پڑھنے جا رہے ہیں، گفتگو کرنے جا رہے ہیں، علم سے ایک مرحلہ آگے کا مرحلہ ہے جو مرحلہ شعور اور ادراک کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ شعور کا شاعر سے کیا ربط ہے، انشاءاللہ یہ تفصیلات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ یا رسول اللہ یا لہذا توجہ فرمائیے گا کہ ہمارے پاس شعور، اور انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کربلا جو پروردگار کے شعائر میں سے بھی سب سے بلند اور عظیم شعائر اور شعور کا رابطہ سمجھ میں آ جائے تو ہمیں یہ بحث خود بخود سمجھ میں آئے گی کہ کربلا کس طرح سے شعور عطا کرتی ہے۔ کربلا کا کام، کربلا کے اہداف میں سے ایک ہدف، کربلا کے مقاصد میں سے ایک مقصد بیداری شعور ہے۔ شعور بیدار ہو جائے، انسان کے اندر بیداری ایجاد ہو جائے تو پھر اس کے آگے کے تمام سفر، خدا کے تقرب کے، خدا سے قربت کے تمام سفر کا آغاز خود بخود ہو جاتا ہے۔ پس کربلا جو ہدایت کا مینار ہے، حسین جو مصباح الہدیٰ ہیں، جو سفینۃ النجات ہیں،
اس سفینہ نجات سے ارتباط پیدا کرنے کے لیے جس بیداری کی ضرورت ہے. میں اکثر اپنے جوان دوستوں کو بعض ٹیکنالوجی سے مثالیں دیتا رہتا ہوں. اگر آپ کا موبائل اور آپ کا لیپ ٹاپ یا جو بھی ڈیوائس آپ استعمال کر رہے ہو سلیپ موڈ میں ہو تو سلیپ موڈ میں وہ کنیکٹیوٹی میں نہیں آتا. آپ کو اسے، اب میں اپنی اصطلاح میں بات کروں گا، سلیپ موڈ سے باہر نکالنا پڑتا ہے. ایک مرتبہ جب آپ اسے بیدار کریں گے تو وہ کنیکٹیوٹی پیدا کرے گا. کنیکٹیوٹی پیدا کر لے گا تو پھر باقی کے مراحل خود بخود طے ہو جائیں گے. کربلا ہمارے قلب کے اسی لیپ ٹاپ کو، ہمارے قلب کے اسی ڈیوائس کو سلیپ موڈ سے باہر نکال کر شعور اور ادراک کی بیداری عطا کرنے کا نام ہے. لہذا اگر کوئی فرش سید الشہداء پر آ کر، اگر کوئی کربلا تک آنے کے باوجود بھی یہاں سے بیداری شعور نہیں لے کر جا رہا، شہنشاہ کے دروازے پر آ کر خالی ہاتھ واپس جا رہا. بس بیداری شعور، اصل اور اہم ترین چیز جو ہم نے فرش اعضاء سے لینی ہے وہ اپنی اندر اویکنس ہے، بیداری ہے، اپنے کانشیس کی، اپنے ادراک کی، اپنے شعور کی بیداری. ہم کوشش کریں گے کہ ان ایام میں کسی طرح سے مومنین کے درمیان میں اسی فرش اعضاء کا یہ حق ادا کرتے ہوئے اس کیفیت کو ایجاد کر سکیں. عزیزان من، عاشورہ کو اس نگاہ سے، محرم کو جب ہم اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، دیکھیے رہبر انقلاب امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا. اس جملے کی حقیقت کو، ان چیزوں کو سمجھے بغیر درک نہیں کیا جا سکتا. رہبر انقلاب نے جب انقلاب برپا کیا اور کسی نے آ کر ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس نہ طاقت تھی، نہ قدرت تھی، نہ پیسہ تھا، نہ شہرت اس طریقے سے، نہ فوج آپ کے ساتھ، نہ دنیا کی طاقتور حکومتیں آپ کے پیچھے، کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے انقلاب کیسے برپا کیا؟ انہوں نے ایک جملے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہم نے محرم اور سفر سے لیا ہے. یہ محرم اور سفر سے کیا لیا امام خمینی نے؟ کیا چیز لی ہے کہ جس نے اتنا زبردست اور اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا؟ اور پھر یہ انقلاب کوئی معمولی انقلاب نہیں ہے عزیزوں. اس انقلاب کی کرامت ابھی کچھ ہی عرصے میں، بڑا تازہ مسئلہ ہے، ہاں غدیر کے دن سے شروع ہوا ہے. میں تعجب کر رہا ہوں، واقعاً تعجب کر رہا ہوں. جس مکتب کو غدیر نے ایجاد کیا ہے، جس مکتب کی حیات غدیر سے جڑی ہوئی ہے، ظالم قوتیں غدیر کے دن ہی ان کے اوپر حملہ کر کے یہ سمجھ رہی تھیں کہ یہ مکتب، یہ مذہب ختم ہو جائے گا. انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی غدیر سے تو ہم شروع ہوتے ہیں. غدیر پر ہم غدیر پر ختم نہیں ہوتے، ہم غدیر سے شروع ہوتے ہیں. اور جو غدیر سے شروع ہو جائے اگر اسے کربلا میں مٹانے کی کوشش بھی کی جائے تو وہ مٹتا نہیں ہے، زندہ باد رہتا ہے. بس ہمارے مکتب کی اصل قوت یہ ہے، ہم غدیر سے شروع ہوئے ہیں. 2 ہفتوں کے اندر اندر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے باطل قوتوں نے یہ سوچ کر کہ ہم سرداروں کی ایک بہت بڑی تعداد کو، سائنٹسٹ کی ایک بہت بڑی تعداد کو قتل کر دیں گے تو یہ مکتب ختم ہو جائے گا. امام خمینی کے اس انقلاب نے اس رہبر معظم کی رہبریت کے ساتھ 2 ہفتوں میں صرف یہ بات سمجھائی ہے کہ ہم اگر ختم ہونے والے ہوتے کربلا میں ختم ہو گئے ہوتے. کربلا نے ہی تو ہمیں سمجھایا ہے جتنا ہمیں مارو گے ہم اتنے ہی زندہ ہو کر ابھرتے ہیں. لہذا کربلا سے یہ شعور جسے اس قوم نے لیا، کیا سمجھ کر لیا، ہم اور آپ کے اندر بھی اگر وہ شعور آ جائے
تو یقیناً ہم اپنے اندر بھی وہ کیفیت پیدا کر سکتے ہیں کہ پھر ہمارے اندر یہ جرأت پیدا ہو جائے کہ ہم سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں. لہذا اب ہم امام حسین کے دسترخوان پر اپنی جھولیاں پھیلا کر آئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ مولا اس سال ہمیں وہی شعور عطا کرو جو حر بنا دیتا ہے، آزادی عطا کرنے والا. یہ تمام طاغوتوں کے مقابلے پر، تمام دنیا کے استکبار اور استعمار کے مقابلے پر وہ خیرات شعور عطا کریں کہ جو حسینیت کے جذبے کو ایجاد کرتے. لہذا غور کیجئے گا، یہ محرم، یہ سفر بنیادی طور پر پروردگار عالم کی جانب سے ایک ٹریننگ کیمپ ہے باقاعدہ. اور ٹریننگ کیمپ اپنے اندر یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب آپ آئے ہیں تو جو ٹریننگ آپ کو دی جا رہی ہے اسے اچھی طرح سے سیکھ کر جائیں. اور سیکھنے کے بعد کیا کریں؟ ٹریننگ کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ٹریننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیکھ لیا اسے جا کر امپلیمنٹ کریں، اپلائی کریں. مثلا آپ کسی بھی آرگنائزیشن کو اگر جوائن کریں گے تو وہ آرگنائزیشن آپ کو اپنے آرگنائزیشنل اسٹرکچر میں ترقی کے لیے کہ آپ آگے بڑھ سکیں آپ کو اسپیشلائز ٹریننگ کراتی ہے. مثلا آپ جیسے ہی بچے ہیں ہمارے ہاں ماشاءاللہ ایک اچھی تعداد ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، ضرورت بھی ہے، یہ خود بصیرت کا ایک اظہار ہے کہ ہمارے جوان اپنے اندر یہ حوصلہ یہ جذبہ پیدا کریں. اور ایک بڑی تعداد وہ ہونی چاہیے کہ جو سی ایس ایس پی سی ایس پاس کر کے آئے اور ایسے عہدوں پر پہنچے کہ جہاں پر قوم اور ملت کی خدمت کو انجام دے سکے. اب جب آپ سی ایس پی بنتے ہیں تو جیسے ہی آپ افسر بنتے ہیں آپ کی ایک کامن ٹریننگ ہوتی ہے. پھر ہر کچھ عرصے کے بعد ہر اگلے مرحلے پر جانے کے لیے ترقی کے آپ کی اسپیشلائز ٹریننگز ہوتی ہیں. مختلف کورسز ہیں آپ کرتے ہیں. ان کورسز کا کیا فائدہ ہے، کیوں کرائی جاتی ہیں؟ آپ سے توقع یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ ٹریننگ لینے کے بعد اگلے مرحلے میں جب جائیں گے تو اس کو امپلیمنٹ کریں گے، اپلائی. بینک کو جوائن کریں گے، جیسے ہی آپ بینک کو جوائن کریں گے بینک آپ کو ایک اسپیشلائز ٹریننگ کورس کرائے گا. ہر جگہ کورس ہوتا ہے ٹریننگ. کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ آئے ہیں ٹریننگ لیں اور پھر جا کر اپلائی کریں. اب آپ ٹریننگ لینے کے بعد جب اس ٹریننگ کو اپلائی کرتے ہیں تو اپنی پرفارمنس شو کرتے ہیں. جب پرفارمنس شو کرتے ہیں تو آپ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اگلے مرحلے میں. جب آپ اگلے مرحلے میں پروموٹ ہوتے ہیں تو پھر جو آپ کو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ پہلے سے زیادہ اسپیشلائزڈ ہوتی ہے. بیسک ٹریننگ ہے، جیسے جیسے آپ ترقی کریں گے پرفارمنس شو کریں گے آپ کی پروموشن ہوگی. ہر پروموشن کے لیے آپ کو اسپیشلائز ٹریننگ دی جائے گی. یہ قاعدہ ہے. اگر کوئی بیسک ٹریننگ صحیح سے نہ لے تو پروموٹ نہیں ہوتا. اگر کوئی ٹریننگ لے لے اپلائی نہ کرے تب بھی پروموٹ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی ٹریننگ نہ لے سیریسلی یا ٹریننگ لینے کے بعد اپلائی نہ کرے تو پھر اسے بار بار وہی ٹریننگ ریپیٹ کرائی جاتی ہے. ہاں لیکن دنیا میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا، ایک دو کے بعد فارغ کرتے. وہ کہتے تم ہمارے کسی کام کے نہیں ہو، فارغ. لیکن اگر کوئی ادارہ ایسا ہو جو فارغ نہ کرے تب بھی پروموشن نہیں دیتا. پروموشن کس چیز پر ہے؟ ٹریننگ لے کر اپلائی. ایک ٹریننگ کیمپ پروردگار کا درود پڑھیے گا ایک مرتبہ. وہاں ہماری خوش نصیبی ہے ساجد بھائی ماشاءاللہ پاکستان کے معروف نوحہ خان یہاں پر موجود ہیں. ان کی صحت سلامتی اور دیگر تمام جتنے بھی عزاداری کرنے والے ہمارے نوحہ خان ہیں، ماتمی حضرات ہیں، سب کی صحت سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. ایک ٹریننگ کیمپ پروردگار کا ماہ مبارک رمضان. کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو واجب کیا گیا. کیوں؟ لعلکم تتقون، شاید تم صاحب تقوی. تھوڑا سا اگر لہن کی طرف متوجہ ہوں، ابحاث ہیں یہاں پر، بحث ہے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن خود انسان لہن پروردگار کے اوپر توجہ کرے. کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. یہ لعل کا لفظ جس کا ترجمہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے؟ شاید. اردو میں اس کا نزدیک ترین ترجمہ کیا ہے؟ شاید.
یہ شاید کیا معنی ہوتا ہے؟ شاید بے یقینی کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کسی کو دعوت دیں اور وہ یہ کہے شاید آ جاؤں میں، تو آپ کہیں گے بھائی شاید کیا ہوتا ہے؟ ہم دعوت کر رہے ہیں، ہمیں یقین چاہیے، شاید نہیں، یقیناً بتاؤ آؤ گے یا نہیں. پروردگار جب کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تو کیا پروردگار کو یقین نہیں ہے؟ وہ پروردگار کے نزدیک پروردگار سے متعلق بحث یقین کی نہیں ہے، پروردگار کو یقین. تو کیا مسئلہ ہے؟ روزوں میں کوئی پرابلم ہے؟ کہ نہیں، روزے میں مسئلہ نہیں ہے. اللہ نے واجب کیے ہیں، اگر ہم حقیقی روزہ دار بن جائیں تو پھر اس روزہ رکھنے کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ لعلکم تتقون، شاید تم صاحب تقوی ہو جاؤ. لہن میں دوسرا مقام، اللہ نے اس لعلکم تتقون میں کوئی قید لگائی، یہ کہا کہ تمہارے دلوں میں تقوی آ جائے، تمہارے نفوس میں تقوی آ جائے؟ نہیں، کوئی قید نہیں لگائی. لعلکم تتقون یعنی کیا؟ روزہ رکھ کر تم تقوی کی ابتدائی منزل پر پہنچ سکتے ہو، آگے کی منزل تمہارے اپنے خلوص اور تمہارے اپنے کردار کے ساتھ ہے. جیسے جیسے ٹریننگ لے کر آگے بڑھتے جاؤ گے، خدا ہر مرتبہ تمہیں ایک اور اسپیشلائز ٹریننگ کرائے گا، اس کے بعد اگلا رمضان تمہارے لیے اور خود بخود راستہ ہی. خوب ماہ مبارک رمضان میں بیسک ٹریننگ لیول کیا ہے جس کو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی آج تک پورا نہیں کر سکی. لہذا ہر سال کا رمضان ہمارے لیے بالکل ویسا. دیکھیں، اگر ہم روزہ حقیقی روزہ دار بننے کے ابتدائی ترین مرحلے میں بھی داخل ہوں گے تو پھر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. اللہ کو روزے اور روزے کے اثر میں مسئلہ نہیں ہے، شک ہے روزہ دار میں. یہ جو لعلکم کہہ رہا ہے یہ ہماری نسبت کہہ رہا ہے. جو شک ہے اللہ کو وہ ہماری نسبت ہے کہ یہ حقیقی معنی میں روزہ دار بنیں گے بھی یا نہیں. اور اللہ کا شک جو ہے وہ ہم نے ہمیشہ صحیح کر کے دکھا. لہذا ہمارے اندر سے 40 سال ہو گئے روزہ رکھتے ہوئے، ابھی تک تقوی کا کوئی اثر ظاہر. یہ ضرورت ہے سمجھنے کی ضرورت ہے. خدا نے یہ مقامات ایسے تو نہیں بیان کیے، ان کا مقصد ہے اور ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. عزیزان من، عام زندگی میں جب ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا ہے تو دوا لینے کے بعد آپ یہ پوچھتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کام کرے گی یا نہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ہاں بھائی فلاں کمپنی کی دوا ہے، اچھی کمپنی ہے، ضرور کام کرے گی. اور آپ پورے اطمینان کے ساتھ آ کر دوا کھاتے ہیں. اگر دوا کام نہ کرے تو آپ عام طور پر دوا پر شک نہیں کرتے، پھر ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ٹھیک نہیں ہوا میں. لیکن اگر ڈاکٹر نے گارنٹی دی ہوئی ہو تو پھر ہم دوا پر شک نہیں کرتے، پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مجھے کوئی اور بیماری تو نہیں ہو گئی جو میں اس دوا سے ٹھیک نہیں ہو رہا. دوا میں شک نہیں کرتے، اپنے اوپر شک کرتے. اور پروردگار عالم ہماری روحانی بیماریوں کے لیے ہمیں پورے یقین کے ساتھ دوا دے رہا ہے. ہم کھا بھی رہے ہیں، دوا اثر نہیں بھی کر رہی، تب بھی ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہو رہی کہ خدا نہ خواستہ میری روح کہیں اتنی تو بیمار نہیں ہو گئی کہ اتنی زبردست دوا سے بھی ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے. سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ روحانی بیماریوں کی سب سے بہترین دوا نماز. اور خدا پوری گارنٹی کے ساتھ فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بتحقیق نماز تمہیں فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے. خدا نہ خواستہ کسی کا بلڈ پریشر ہائی ہو، دوا دے کے ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہ آپ کو بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونے دے گی، روکے گی. کسی کو خدا نہ خواستہ شوگر ہو جائے تو ڈاکٹر دوا کیا دے کر کہتا ہے؟ یہ آپ کی شوگر کو اوپر روکے گی. سر کا درد ہے، دوا کیا کرے گی؟ درد کو روکے گی. بس اگر درد نہیں رک رہا تو دو ہی باتیں، یا دوا نقلی ہے یا خدا نہ خواستہ میری بیماری خطرناک. اگر دوا ٹھیک ہے تو پھر مجھے اپنے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہے بتحقیق ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں فحشاء اور منکرات سے روکتی ہے.
میں 60 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں لیکن فحشا اور منکرات سے بچ نہیں پا رہا. تو کچھ سوچنے کی تو ضرورت ہے نا کہ گڑبڑ کہاں ہے. خدا کی جانب سے نماز میں مشکل نہیں ہے. پس اس کا مطلب یہ یاد رکھے گا. اسی لیے بار بار جو خدا نے قرآن میں کہا ہے, کہیں پر بھی خدا نے یہ نہیں کہا نماز ادا کرو. ادا کرنے کے لیے نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ نماز قائم کرو. نماز کا قیام کیا ہے؟ نماز کا ادا کرنا اور ہے, قیام اور ہے. جہاں نماز قائم ہو جائے گی اثر خود بخود ظاہر ہو جائے گا. اگر نماز کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا تو اس کا معنی یہ ہے ادا کی ہے, قائم. بھئی ایسے ہی ہے نا کہ آپ دوا کی پرسکرپشن لے کر آ جائیں, صبح شام آپ پرسکرپشن پڑھتے رہیں, دوا کو دیکھتے بھی رہیں, تو نہ دوا کی پرسکرپشن پڑھنے سے اور نہ دوا کو دیکھنے سے, دونوں سے فائدہ نہیں ہوگا. دوا کو اس طریقے سے کھانا ہے جیسے ڈاکٹر نے بتایا. جب تک آپ دوا کھا نہیں لیں گے اثر نہیں کرے گی. اسی طرح سے نماز کو دہرانے سے فائدہ نہیں ہوتا, ادا کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا. جب نماز کو قائم کر لیا جائے اثر خود بخود ظاہر ہو جاتا. اسی طرح سے خدا روزے کے لیے فرما رہا ہے لعلکم تتقون, کہ یہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرے گا. اب کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ ہم نے جو بنیادی ترین ٹریننگ ہے اس کے اثر کو بھی کبھی اپنے اوپر طاری نہیں کر سیکھتے ہیں, عمل نہیں کرتے ہیں. بنیادی ترین روزے کی جو ٹریننگ اور جو تقوی کی بنیادی ترین چیز ہے وہ مادیت سے انسان کو دور کرنا ہے. دور سے مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ ہم کھائیں پیے نہیں, اچھا کھائیں پیے نہیں. دین کی نظر کبھی بھی یہ نہیں ہے. خدا نے یہ نعمتیں ہمارے اور آپ ہی کے لیے عطا کی ہیں. صرف خدا چاہتا یہ ہے نعمت کو نعمت سمجھ کر استعمال کرو, اپنی زندگی کا ہدف مت بناؤ. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نعمت, یہ چیزیں تمہیں گرفتار کر لیں, تمہیں اپنا اسیر بنا لیں. بس خدا یہ چاہتا ہے مادے اور مادیت سے ہماری دوری اس مقام پر ہونی چاہیے. کیوں؟ جو مادے کا اسیر ہو یہ اسارت اسے خود بخود اپنے زمانے کے امام کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی. جو لوگ کربلا میں امام حسین کے مد مقابل کھڑے ہیں, کیا یہ امام حسین کو جانتے نہیں ہیں؟ یہ سب امام حسین سے واقف ہیں, لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ قد ملئت بطونکم بالحرام, اس لیے کہ تم نے اپنے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں. بس جہاں انسان مادے کا اسیر ہو جائے وہیں پر اس کے اندر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. جہاں وہ حرام کھانا شروع کر دے وہیں اس کے کان امام کی آواز کو سن تو رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں رہے ہوتے. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ایک کام یہ ہے کہ امام حسین اور کربلا ہمیں مادیت کے دائرے سے نکال کر انسانیت کے دائرے میں لے کر آتی ہے, انسانیت سے نکال کر ایمان کے دائرے میں لے کر آتی ہے. اور کوئی مومن ہو کر کربلا تک پہنچ جائے تو کربلا اسے ایمان کے دائرے سے نکال کر شہادت کے دائرے تک پہنچاتے ہیں. یہ کربلا کا کمال ہے. کم ترین اثر کربلا کا, کم ترین اثر انسان کو مادیت سے دور کرنا ہے, جس کی میں کم ترین مثال یہ دیتا ہوں. آج کا دور وہ ہے کہ جہاں پر آپ عام دنوں میں کوئی بندہ, کوئی بچہ, کوئی جوان, کوئی مرد, کوئی خاتون جس کے ہاتھ میں ایک مرتبہ موبائل آ جائے اس کا کوئی 1 گھنٹہ بھی موبائل کو دیکھے بغیر گزرتا نہیں ہے. کتنا ہی ضروری نماز پڑھ رہے ہوں گے, 2 نمازوں کے درمیان میں 1 مرتبہ موبائل کی زیارت ضرور کریں گے. عادت ہے ہماری. کسی بھی جگہ قرآن پڑھ رہے ہوں گے, تھوڑی دیر کے لیے تلاوت روکیں گے, پہلے 1 مرتبہ موبائل کو دیکھیں گے ضرور. یہ صرف حسین کا ذکر ہے جو کئی گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں لوگ, لیکن اسی موبائل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. بس آج بھی حسین میں وہ طاقت ہے, حسین کے ذکر میں وہ طاقت ہے کہ جو 1 مرتبہ محبت کے ساتھ حسین کے فرش پر آ جائے, کم از کم اس کو مادیت سے جدا کرنے کی قوت کربلا میں آج بھی موجود ہے. لہذا غور کیجئے گا, روزے کا بھی ایک کام کیا ہے؟ روزہ بھی یہی کام کرتا ہے. کیا کام کرتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو مادیت سے دور رکھنا.
پھر سے کہہ رہا ہوں، ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں، ہدف یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا کھانا پینا چھوڑ دیں، ہدف یہ ہے کہ ہماری زندگی کا مطلب اور مقصود اور محور مادہ نہ ہو۔ لہٰذا اس کی بنیادی ترین ٹریننگ کیا ہے؟ ایک بنیادی ترین ٹریننگ یہ ہے کہ پروردگار کہتا ہے ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو۔ رمضان اسی کا نام ہے نا، آپ سے صرف ایک وقت کا کھانا خدا چھوڑوا دے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ کھانا مت کھاؤ، لہذا واحد مہینہ ہے کہ جس میں 2 کھانے جو آپ اس کے بعد کھائیں گے وہ 2 کھانے مستحب ہو جاتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے، پورے سال میں آپ کا کوئی کھانا، خود کھانا کہیں مستحب نہیں، خود کھانا کوئی چیز اس کا کوئی ثواب کوئی استحباب نہیں ہے، لیکن رمضانوں میں سحری بھی مستحب ہے اور افطار بھی مستحب۔ یعنی کیا؟ خدا چاہتا ہے کہ تم کھاؤ، یہ نہیں چاہتا کہ مت کھاؤ، لیکن کیا چاہ رہا ہے؟ ساتھ ساتھ صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ایک وقت کا کھانا چھوڑ دو۔ ہم 30 دن رمضانوں میں ایک وقت کا کھانا چھوڑتے ہیں۔ کوئی ہے جو بیمار ہوا، کوئی ہے جو کمزور ہوا، کوئی ہے جسے چکر آئے ہو، نہیں ہوتا نا۔ 30 دن ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ ہم 2 وقت کا کھانا کھا کر زندہ رہتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں۔ کتنے لوگ آ کے اپلائی کرتے ہیں؟ بھئی آپ کو رمضانوں میں 30 دن پریکٹس کروا دی، کم از کم اس بات کی کہ آپ 2 وقت کا کھانا کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو عید کے بعد بھی اسی روٹین پر عمل کرتے رہے؟ ہم عید کے دن ہی وہ تباہی مچاتے ہیں کہ الحفیظ اور الحمد، پھر پورا سال ہم اس پر عمل۔ خدا رمضانوں میں کیا بتانا چاہتا ہے؟ رمضان کا پیغام ہی ہے کہ تم تھوڑا کھا کر بھی زندہ، بلکہ اچھا زندہ رہ سکتے ہو، صحت مند رہ سکتے ہو، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جب ہم رمضان سے بیسک ٹریننگ لے کر عمل ہی نہیں کرتے تو کوئی پروموشن نہیں ہوتے۔ اگلے سال کا رمضان پھر ویسے، پھر ہم وہی کام کرتے ہیں۔ یہ تو خدا کا حوصلہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو نکالتا نہیں۔ لیکن اگر آپ ایک مرتبہ ہمت کریں اور جو رمضان کے اندر آپ کے اندر کیفیت پیدا ہوئی ہے اسے پورا سال جاری رکھیں، پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا اگلے سال کا رمضان خود بخود مختلف ہو جائے گا۔ اب یہ سیکھ کر عمل کرنے کا مرحلہ ہے، اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ نہیں پہنچیں گے، سیدھا سیدھا رول ہے۔ لیکن غور کیجئے گا، اب رمضانوں کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ حقیقی روزہ دار بننے کے لیے ایک پورا سلسلہ فکر اور تدبر ہے، ایک پوری پریکٹس ہے جس کے نتیجے میں جا کر وہ اثر ظاہر ہوگا۔ اب چونکہ خدا جانتا ہے کہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، لہذا فرمایا لعلکم تتقون۔ لیکن خدا جانے شعائر کی تعظیم کے اندر کون سا ایسا اثر ہے کہ خدا لعلکم نہیں کہہ رہا بلکہ پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اندر یہ تعظیم ایجاد کر لو۔ اگر تمہارے دل کے اندر تقوی نہیں ہوگا یہ تعظیم تمہیں خود بخود متقی بنا دے گی۔ اب شاعر کے لیے میں نے عرض کیا، تفصیل آپ کی خدمت میں آگے عرض کروں گا انشاءاللہ کہ شاعر ہوتا کیا ہے، کیا چیز ہے، تفصیلات ساری عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن میں نے عرض کیا بھی کہ شاعر بنیادی طور پر شعور سے تعلق رکھتا ہے، شعور کی بیداری کا اشارہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ شاعر کا تعلق ہماری بیداری شعور سے ہے، لہذا یاد رکھیے گا یہ شاعر کی تعظیم یہ ایک ایسا اثر ہے کہ جو شعور سے سفر کو طے کرواتا ہے اور پھر انسان کے قلب میں تقوی کی جڑوں کو خود بخود مضبوط کر دیتا ہے۔ لہذا اب کیا ہوتا ہے، جو اس تعظیم کے دائرے میں آ جاتا ہے شعور بیدار ہوتا ہے، قلب میں تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، شعور سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ شعور کی جو منزل ہے بعض اوقات اس کا ابتدائی مرحلہ اگر غیر شعوری بھی ہو تب بھی یہ اپنی تاثیر خود بخود ظاہر کر دیتا ہے۔ لہذا یاد رکھے گا تعظیم اور آداب وہ چیزیں ہیں جن کے لیے ابتدائی طور پر وہ پریکٹس بھی چاہیے ہوتی ہے کہ جو شاید شعوری منزل میں نہ ہو، وہ تربیت کے ذریعے سے پہنچائی جاتی ہے۔ اب جو آپ
شعائر کی نسبت تعظیم کے مرحلے کو جاری کرتے ہیں، اپنے بچے کو ادب سکھاتے ہیں، اپنے بچے کو تعظیم کرنا سکھاتے ہیں، یہ اس کا غیر شعوری مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی غیر شعوری مرحلہ خود بخود اس کے اندر اس شعور کو بیدار کرنا شروع کرتا ہے، جس کا اثر خود بخود اس کے اندر سے دل کے تقویٰ کی صورت میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ بس یہاں پر وہ کیفیت نہیں ہے کہ جہاں پر روزے کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے حقیقی روزہ دار بننے کے بعد اس کی پریکٹس پر عمل کرو گے تو نتیجہ نکلے گا، نہیں، یہاں پر کیا ہے، آپ ظاہری طور پر بھی بغیر سمجھے بھی اگر ایک مدت میں اس عمل کو انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر صحیح انجام دیں گے یہ خود بخود آپ کے شعور کو ایکٹیویٹ کرے گا، پھر خود بخود آپ کے اندر وہ کیفیت پیدا کرے گا۔ لہذا غور کیجئے گا، یہ عام طور پر ہے، ہم اور آپ نے یہ پریکٹس عام طور پر بھی دیکھی ہے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو لیلا مجنو کی کہانیاں سناتی ہیں، رومیو جولیٹ کے قصے سناتی ہیں، شہزادے اور پریوں کی داستانیں سناتی ہیں، ان کے بچے عام طور پر بڑے ہو کر عاشق مزاج ہی نکلتے ہیں۔ عام ہے یہ۔ بعد میں مائیں پوچھتی ہیں یہ عاشق مزاج کہاں سے آیا؟ تو یہ آپ کی ہی گود سے تیار ہو کر نکلا۔ وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جنوں، بھوتوں، چڑیلوں کی داستانیں سناتی ہیں، ان کے بچے عام طور پر بزدل، ڈرپوک اور توہم پرست ہوتے ہیں۔ عام ہے یہ۔ ہمارے اور آپ کے اندر بھی جو بہت سارے توہمات ہیں وہ کہاں سے آئے ہوتے ہیں؟ ہمارے ہی گھر میں ہماری ہی مائیں بعض اوقات ہمیں یہ چیزیں سنا کے جب بچہ بڑا ہوا خود بخود توہم پرست۔ لا شعوری کیفیت ہے، شعور میں جا کر اثر دکھاتا۔ یہ پورا ایک سفر ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا کیسے ہوتا ہے، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن اب بتائیے کہ جس ماں نے اپنے بچے کو کربلا سکھا کر اور سنا کر بڑا کیا ہو، جس ماں نے اپنے بچے کو مالک اشتر سنایا ہو، جس ماں نے اپنے بچے کو مختار سنایا ہو، جس ماں نے اپنے بچے کو میثم تمار سنایا ہو، تو پھر جو بچے کربلا سن کر جوان ہوتے ہیں وہ بچے خود بخود کربلائی ہو جاتے ہیں۔ لہذا آپ غور کیجئے گا، یہ جو آپ اور ہم سوشل میڈیا وار، اس وقت جو سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوری جنگ چل رہی ہے، یہیں سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بلینز آف ڈالرز خرچ کر کے یہ فلمیں بنائی جاتی ہیں کہ جس کے اندر کچھ کارٹونز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا اصل ہدف بچوں کو صرف اور صرف بدتمیزی اور بے تہذیبی سکھانا۔ مشہور زمانہ کارٹون ہے، ہم اور آپ بڑی خوشی کے ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی ان کا سائیکولوجیکل انالیسس کروائیں تو آپ کو پتہ لگے گا۔ کون سا کارٹون؟ ٹام اینڈ جیری۔ ہاں، میرے خیال سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس نے اپنی زندگی کے کسی مرحلے میں نہ دیکھا۔ ہمارا کسی کا بھی بچہ دیکھ رہا ہوگا تو ہم شوق سے دکھائیں گے، کیوں؟ بچہ بڑا خوش ہو رہا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسی کارٹون کے ذریعے سے بچے کو بڑوں سے بد تہذیبی اور بدتمیزی کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جان بوجھ کر ہے، چوہا چھوٹا سا ہے، بلی بڑی ہے اور چھوٹا بڑے کو مار رہا ہے۔ یہ جو بچے عام طور پر اپنے ماں باپ پر ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ نے نہیں سکھایا، کہاں سے سیکھا ہے؟ کارٹون سے۔ گارنٹی دے رہا ہوں آپ کو، کسی بچے کو چھوٹے ماں کی گود میں پلے ہوئے چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، اسے آپ کچھ عرصے ٹام اینڈ جیری دکھا دیں، آپ اس کو پانی یا دودھ پلا رہے ہوں گے، وہ دودھ کی کلی شروع کر دے گا۔ کہاں سے سیکھا؟ کارٹون سے سیکھا۔ اس طرح کے اور بہت سارے عناصر۔ آگے بڑھیں، پھر ملینز آف بلینز آف ڈالر خرچ ہو رہے ہیں کس کے اوپر؟ ایسی فلمیں بنائی جا رہی ہیں جس کے اندر فیک ہیروز کریٹ کیا جا رہا ہے، سپر مین، بیٹ مین، اسپائڈر مین، ان سب کا کیا ہدف ہے؟ معجزے کے فلسفے پر انشاءاللہ کبھی میں نے بحث کی، وہاں تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ایک مقصد کیا ہے ابھی یہاں پر؟ فیک ہیروز کو کریٹ کرنے کا، فیک ہیروز کو کریٹ کرنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فیک پرسنالٹیز کو کریٹ کرتے ہیں ایز اے ہیرو، تو انسان کے شعور کے مرحلے میں اس ہیرو شپ کے لیے کوئی حقیقی آئیڈیل باقی نہیں رہتا۔ لہذا کیا ہوتا ہے، وہ ایک زندگی کے ایک مرحلے میں جب اپنے ایک عمر کا حصہ ہے، بچے کے اندر عام طور پر 4-5 سال سے شروع ہو کر 17-18 سال تک کی جو عمر ہے، اس کے اندر وہ آئیڈیلز کو کریٹ کرتا ہے۔
لہذا میں نے کہیں گفتگو کی تھی، وہاں پہ تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمارے ممبر سے خیبر پڑھی جانی چاہیے، ہماری ممبر سے خندق پڑھا جانا چاہیے، ہمارے ممبر سے ائمہ کی یہ تمام کے تمام معجزات اور کرامات کی کیفیت پڑھائی جانی چاہیے. لیکن کس کے لیے؟ آڈینس کیا ہونی چاہیے؟ آڈینس ہونی چاہیے اسی عمر کے بچے، 5-7 سال سے لے کر 18, 19, 20 سال تک کے بچوں کے سامنے اگر آپ یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں اور وہ نعرے لگا کر خوش ہو رہے ہیں، ویری گڈ، وہاں تک صحیح. لیکن جیسے ہی یہ فرد 20 سال اور اس سے اوپر چلا جاتا ہے اور پھر وہ یہی خیبر سن کر بچوں کی طرح سے ہی نعرے لگا رہا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. اب شعوری اعتبار سے اسے اس مرحلے پر ہونا چاہیے کہ جہاں پر اس کے اندر اگر حضرت امیر کے نسبت آئیڈیل تیار ہو چکا ہے، تو اب اسے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر حضرت امیر ایسے تھے تو میں حضرت امیر کی پیروی کر کے کہاں تک پہنچ سکتا ہوں. بچے کے لیے ضروری نہیں ہے، بچے کے لیے ضروری کیا ہے؟ وہ آئیڈیل کریٹ کرے. اب جس بچے کا آئیڈیل سپرمین ہوتا ہے بچپن میں، تو وہ کرتا ہے امی کی چادر اور دوپٹہ پیچھے باندھ کے اور بستر کے اوپر چھلانگے لگا کر. یہ کیا ہے؟ آئیڈیل کریشن. جب آئیڈیل کریشن ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بس آپ اسکول جائیں گے، وہ کہے گا مجھے اسپائڈر مین والی جیومیٹری باکس چاہیے، سپر مین والا بیگ چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ آئیڈیلزم ہے جو کریٹ ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہی یہ بچہ شعور اور ادراک کے مرحلے میں آتا ہے اور اپنے اسی آئیڈیل کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس کا شعور کیا کہتا ہے؟ اس کا شعور یہ کہتا ہے کہ وہ تو فیک تھا، وہ تو فکشس ایک آئیڈیل تھا، اس کی کوئی دنیا میں حقیقت نہیں ہے. یہاں سے شخصیت کے اندر سب سے بڑا خلا ایجاد ہونا شروع ہوتا ہے. اگر آپ کے آئیڈیل کے لیے آپ کو حقیقت نہ ملے، انسان اپنی شخصیت کے اندر وہ خلا ایجاد کرتا ہے کہ جسے پھر دوبارہ پر نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اللہ نے اپنے آئیڈیل آسمان سے بھیجے ہی اسی لیے تھے کہ اگر انسان ان کو آئیڈیل بنا کر اپنے اندر کمال کی کسی منزل کو درک کرنا چاہے، تو میں اسے ایسے بندے بھیجوں گا کہ جو زمین پر خدا نما لگ رہے ہوں گے. انسان کی عقل تھک جائے گی، ان کی کمالات کی سرحد نہیں مل سکے گی. عقل انسان جتنا مرضی پرواز کر لے، اسے ان سے آگے کی چیز، ان کے کمالات کی ذرت کو درک نہیں کر سکے گا. اب جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں کسی ایسے شخص کو آئیڈیل بنایا ہوا ہوں، تو آپ شعوری منزل میں جب آپ وہاں پہنچتے ہیں کہ جہاں پر اس آئیڈیلزم کے بعد اب آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس آئیڈیل کا اثر میرے اندر پیدا ہو. یہ کمال طلبی کی وہ فطرت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر پیدا کی ہے. کمال دیکھتا ہے، پھر کمال حاصل کرنا چاہتا ہے. آپ نے کمال دیکھا، اچھی پینٹنگ دیکھی، آپ اچھے پینٹر بننا چاہتے ہیں. پہلا کام کیا چاہیے آپ کو؟ پہلا کام ہی یہ چاہیے، اب آپ کو ایک اچھے استاد کی ضرورت ہے جو آپ کو اس راستے پر آگے لے کر چلے. جس کمال کی دنیا میں بھی آپ اتریں گے، اس کمال کے حصول کے لیے اس کا استاد طلب کرنا یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. جب انسان فیک آئیڈیلز کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اس کی یہ فطرت تقاضا کر رہی ہوتی ہے، استاد نہیں ملتا، خلا ایجاد ہو جاتا ہے، ناکامی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. لیکن اگر کسی نے کربلا کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بنایا ہو، کسی نے مالک اشتر کو آئیڈیل بنایا ہو، کسی نے امام علی کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو، کسی نے ائمہ اور انبیاء کو اپنا آئیڈیل بنایا ہو، تو پھر اس کی زندگی میں مایوسی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی نے مالک اشتر جیسا بنا کر، میثم میں تمار جیسا بنا کر، سلمان و ابو ذر جیسا بنا کر مجھے اور آپ کو یہ سمجھا دیا کہ میں علی وہ ہوں، تم ایک مرتبہ میرے دروازے پر حقیقی معنوں میں آ جاؤ. میں یہ طاقت رکھتا ہوں کہ میں حر بنا سکتا ہوں، اشتر بنا سکتا ہوں، میثم بنا سکتا ہوں، ابو ذر بنا سکتا ہوں، سلمان بنا سکتا ہوں. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد.
لہذا عزیزان من غور کیجئے گا، کربلا ہم نے اپنے بچوں کا آئیڈیل بنانا، ہمیں حضرت عباس، ہمیں حضرت علی اکبر، ہمیں جناب قاسم کو اپنے بچوں کا آئیڈیل بنانا، یہ سفر طے کرنا ہے۔ یہ جو ہماری مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہیں، آپ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے ان کو لے کر آئیں، ان کو اس فرش عزا پر بیٹھنے کا ادب سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی فرش عزا سے شعور کا منزل شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بچہ جو حضرت عباس کا سقہ بنتا ہے، اسے ایک دن یہ پتہ لگتا ہے کہ یہی سقہ دین کا اتنا بڑا حامی تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ کٹوا دیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہا ہاتھ کٹ سکتا ہے لیکن اپنے امام کی حمایت سے ہٹ نہیں سکتا۔ جب ہم اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں، یہ تربیت اس میدان سے دیتے ہیں تو پھر ہمارے بچے شعور کی وہ منزل طے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان مطالب کو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اور شہدائے کربلا نے ان شعائر کو تعمیر کیا ہے۔ انشاءاللہ اسی گفتگو میں شاعر کی گفتگو کے حوالے سے ایک اہم ترین منزل کہ جہاں پر صفا اور مروہ کے اور دیگر شاعر کو جب اس دنیا میں قائم کیا جا رہا تھا، جن افراد کے ذریعے سے یہ شاعر قائم ہو رہے تھے، وہاں پر جناب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کے واقعات انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا، اور پھر وہیں پر خاص طور پر اپنے نوجوان ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہیں پر یہ گفتگو بھی آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا کہ کیسے اپنی ڈیوائن ڈیوٹی کو تلاش کیا جاتا ہے۔ الہی ذمہ داری، ڈیوائن ڈیوٹی، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیوائن ڈیوٹی کو بہت ہی بڑا کارنامہ انجام دینے کا نام ہے، کوئی بہت ہی بڑا اس طرح، مثلا جیسے ابھی فرض کریں ایران میں حالات ہوئے تو ہم یہاں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ میں بھی اگر کسی لشکر کا سردار ہوتا تو شاید میں بھی کوئی ایسی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوتا، میں بھی کوئی نیوکلیئر سائنٹسٹ ہوتا۔ آپ ہوں گے انشاءاللہ، یہ جنگ آپ ہی کی ہے، یہ سپاہی امام کے انشاءاللہ اسی فرض سے اٹھ کر جانے ہیں۔ میں جنگ کے میدان بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا، ایک جنگ کا بڑا میدان انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اب آپ کے سامنے موجود ہے، اور یاد رکھیے گا اب مجاہد گھر کے اندر تیار ہونے ہیں۔ یہ جو ورچول آپ کی ورلڈ ہے، جو ورچول یونیورس تیار ہو رہی ہے، اب اس کے جو سپاہی ہیں وہ گھر کے اندر سے ہی تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ نے ہی اپنے گھروں سے بیٹھ کر اپنے زمانے کے امام کا سپاہی بننا ہے۔ لیکن ڈیوائن ڈیوٹی انشاءاللہ عرض کروں گا کہ کبھی کبھار ڈیوائن ڈیوٹی اپنی شکل میں اتنی بڑی نہیں ہوتی، بڑی معمولی سی حرکت ہوتی، لیکن کیسے اپنی ڈیوائن ڈیوٹی کو ڈیفائن کروں، پھر ڈیوائن ڈیوٹی کو سمجھنے کے بعد اس ڈیوٹی کو انجام دینے کا ایریا کیا حدود ہیں، کن حدود میں میں نے انجام دینی ہے۔ اور ایک مرتبہ اپنی ڈیوائن ڈیوٹی کو ڈیفائن کرنے کے بعد، اس کے ایریا کو ڈیفائن کرنے کے بعد اگر انسان اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اسے انجام دے تو پھر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ مطالب سارے آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا۔ شاعر کربلا کے اپنے وجود میں آنے کے لیے کربلا کی سرزمین کی طرف رواں دواں ہیں۔ ایک دن کا فاصلہ اور ہے جب امام حسین علیہ السلام کربلا کی سرزمین میں وارد ہو جائیں۔ یہ سلسلہ شعور کی بیداری کا امام حسین علیہ السلام نے اس وقت سے انجام دینا شروع کیا جب تک اس سے پہلے ابھی یزید تخت پر آیا نہیں ہے۔ یہ جو بہت سارے لوگ ہمیں اکثر سوال کرتے ہیں، کبھی آپ امام حسین علیہ السلام کی حیات کو امیر شام کے دور میں مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے اس ایام میں کوئی کام انجام نہ دیا۔ لہذا معروف ترین چیز جو امام نے انجام دی اور جس کا اثر تاریخ میں آج تک موجود ہے، وہ امام کا منا میں دیا ہوا خطبہ ہے۔ یہ خطبہ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا جب آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ کس طرح سے امیر شام یزید کے لیے تخت اور تاج کو آمادہ کر رہا ہے۔
کیسے اس کے لیے وعدہ خلافی کرتے ہوئے انتظامات کر رہا. لہذا امام نے منا میں، منا کا معنی کیا ہے؟ منا کا معنی حج، اور حج حاجیوں کا معنی کیا ہے کہ یہ مجمع جو وہاں جمع ہوا ہے یہ عوام نہیں ہے، یہ معاشرے کے خواص ہیں. ان خواص کو امام نے جمع کیا اور بعض روایات کے مطابق تقریباً 1000 افراد کے سامنے امام نے اس خطبے کو ارشاد فرمایا. اور یہ جو بعض افراد کہتے ہیں کہ امام مثلا حکومت بے معنی حکومت الہیہ، ہم جب بھی ائمہ کی نسبت حکومت کی بات کرتے ہیں تو ہماری نظر میں حکومت کا صرف وہ معنی ہوتا ہے کہ جس حکومت کے حاکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریاست مدینہ میں تھے. جب پیغمبر نے ریاست مدینہ کو آبادہ کیا تو اس ریاست کا نبی کے دور میں واحد حاکم کون ہے؟ خود نبی اکرم. یہ حکومت ہی نبی کے بعد معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، اور اس حق کو حضرت امیر نے بھی بارہا بیان کیا، اور اسی حق حکومت کو امام نے منا کے خطبے میں افراد کو بٹھا کر علماء کو پہلے اپنے والد اور اپنی خاندان کی فضیلت کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد فرمایا الیس لنا الحق، کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ الیس لنا الحکم، کیا حکومت کرنا ہمارا حق نہیں ہے؟ جب انہوں نے اعتراف کیا تو امام نے ان کو بعض چیزوں کی طرف متوجہ کیا، اور ان میں سے ایک اہم چیز یہ تھی کہ امام نے یہ فرمایا کہ اگر خواص اپنا کردار ادا نہ کریں تو کبھی بھی ہدایت عوام تک نہیں پہنچ سکتی. لہذا یہ بھی عناوین اپنی جگہ قابل بحث ہیں، ان کے اوپر بھی گفتگو کی ضرورت ہے کہ جو کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا. کبھی اس بات پر غور کیجئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام مثلا 950 سال آپ نے تبلیغ کی، کیا حضرت نوح کی تبلیغ میں کوئی کمی تھی؟ کیا آپ کے پیغام پہنچانے میں آپ کی صلاحیت میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، حضرت نوح میں کمی نہیں ہے. لیکن 950 سال کی تبلیغ کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ روایات کے مطابق 40 افراد. خرابی کہاں؟ کیا انبیاء جتنے بھی آئے ہیں، کیا انبیاء کی تبلیغ کے اندر کوئی مسئلہ؟ کیا ان کی پیغام پہنچانے میں کوئی مسئلہ؟ نہیں. قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بالبینات والہدی، روشن دلیلوں، معجزات اور ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ انبیاء کے دور میں ہی انبیاء کی مخالفت ہے. حضرت موسیٰ اتنے معجزات کو ظاہر کرنے کے بعد ایک مقام پر آ کر اپنی قوم کو مخاطب کر رہے ہیں، اور قرآن حضرت موسیٰ کے الفاظ کو نقل کر رہا ہے. حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا قومی، اے میری قوم، لما توزوننی، کیوں مجھے اذیت دیتے ہو؟ کیوں مجھے اذیت دے رہے ہو؟ کیوں مجھے آزار دے رہے ہو؟ قد تعلمون، تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے، انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. سوال یہ ہے عزیزوں کہ جب انبیاء کی اتنی کوششوں، معجزات، بینات، ان تمام چیزوں کے باوجود کیا کمی ہے کہ عوام میں ان کی ہدایت اور ان کا پیغام اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہو پاتا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں آئے ان کے جانے کے بعد فوراً ہی معاشروں میں انحراف پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد ایک نبی بھیجنے کی ضرورت اللہ کو پیش آ رہی ہے. اب جب آپ اس بات پر غور کریں گے اور قرآن کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ہر نبی کی مخالفت کرنے والے اور عوام تک ان کا پیغام پہنچانے میں مانع ہونے والے افراد اس دور کے خواص رہے ہیں. یعنی خواص اگر نیگیٹو اور کردار ادا کرے تو حتیٰ نبی اور معصوم اپنی ذمہ داری کو عوام تک نہیں پہنچا پاتا. لہذا یہ خواص کا کردار ہے. امام نے خواص کو جمع کیا اور ایک مرتبہ اس بیداری کو ایجاد کرنے کی کوشش کی. فرمایا کہ یاد رکھو قیامت کے دن خدا کے نزدیک شریر ترین، بدترین، پسترین فرد وہ عالم ہوگا کہ جو اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا. اب یہاں پر عالم مخاطب کیا ہے، لیکن معاشرے کا ہر خواص، ہر ایریا میں اگر وہ خواص اپنے اس کیفیت سے معاشرے کو فائدہ نہیں پہنچا رہا
تو وہ اسی عالم کے مانند ہے کہ جو اپنے علم سے لوگوں کو نفع نہیں پہنچا رہا. لہذا عزیزان من، مجھ جیسے طالب علموں کی یہ ذمہ داری ہے. اگر میں نے امام حسین سے اس جملے کو سنا ہے تو مجھے اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں نے اس امانت حضرت سید الشہداء پر بیٹھ کر حضرت کے ان پیغامات کو نہ پہنچایا اور اپنے وہ صدقہ، وہ خیرات علمی جو اہل بیت کے دروازے سے مجھے ملی ہے، اس سے میں نے اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچایا تو پھر قیامت کے دن وہ بدترین شخص میں ہی ہو سکتا ہوں. لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس کیفیت کو انجام دیں، اپنی ان ڈیوٹیز کو تلاش کریں کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہاں مدینہ میں خبر پہنچی امیر شام کے واصل جہنم ہونے کی، اور وہاں امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر، ان دونوں کے لیے خاص طور پر پیغام آیا ہے. قاصد کو دوڑایا گیا. دونوں مسجد النبوی میں ہیں، اور جب دونوں کو الگ الگ قاصد پیغام دے کر گیا تو دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. دونوں جانتے ہیں کہ پیغام کی نوعیت ایک ہے. عبداللہ ابن زبیر امام کے پاس آیا، سلام کر کے امام سے پوچھا کہ آپ کو بھی وہی خبر ملی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ نے کہا میں سوچوں گا. عبداللہ ابن زبیر کہتا ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فوری طور پر مدینہ کو ترک کریں اور مکہ میں پناہ لیں. کہ آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، خود بھی یہی کروں گا. اور عبداللہ ابن زبیر نے کیا بھی یہی کہ فوراً ہی اس نے مدینہ کو ترک کیا اور نامانوس راستے سے مکہ کی طرف روانہ. حضرت سید الشہداء گھر تشریف لائے اور اب کربلا کا آغاز ہو رہا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اب کربلا کے اراکین کو جمع نہ کیا جائے. لہذا امام نے کربلا کے بنیادی ستونوں، کربلا کے بنیادی اراکین کو جمع کیا. کون ہیں؟ حضرت امام زین العابدین ہیں، جناب حضرت زینب ہیں، حضرت عباس ہیں. ان سب کو جمع کر کے مشورہ کیا گیا. یہ طے پایا کہ امام جائیں گے اور جا کر والی مدینہ سے بات اور ملاقات کر کے آئیں گے. لیکن علی کی بصیرت رکھنے والی وہ بیٹی کہ جو گھر سے باہر نہیں نکلتی لیکن گھر کے باہر کی خبریں، یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو تاریخ میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی بصیرت کو ظاہر کرتے. جب یہ طے ہو گیا کہ حضرت جائیں گے تو بی بی نے کہا بھیا اب نانا کا مدینہ آپ کے لیے محفوظ نہیں ہے. یہ اپنی جگہ امام حسین کی نسبت خود ایک بڑی مصیبت ہے. وہ مدینہ جس میں امام نے نبی کے ساتھ وہ زمانہ گزارا ہے کہ مدینہ کے افراد گواہ ہیں کہ انہوں نے انہی گلیوں میں امام حسین کو پیغمبر کے کاندھوں پر سوار دیکھا. یہ مدینہ گواہ ہے کہ جس نے دیکھا ہے کہ اگر نماز میں امام رسول کی پشت پر آ جائیں تو رسول سجدے کو طولانی کر دیتے ہیں، حسین کو اپنی پشت سے گرنے نہیں دیتے. اس مدینے نے یہ دیکھا ہے کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں اور ایک مرتبہ جب امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور آپ کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے تو پیغمبر اپنا درس چھوڑ کر حسین کو گرنے سے بچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے. جس حسین کو پیغمبر نے اتنے پیار سے پالا ہے، اتنی محبت سے پالا ہے، آج وہی پیغمبر کا مدینہ حسین کے لیے غیر محفوظ ہو. لہذا بی بی کی فرمائش پر بنی ہاشم کے جوانوں کو تیار کیا گیا. ابا کے نیچے اپنی تلواروں کو لے کر، چہروں پر نقاب لگا کر بنی ہاشم کے چاندوں کا یہ جرم ایک پورا مجموعہ اپنے اندر امامت کے سورج کو لیے والی مدینہ کے دروازے پر پہنچ گیا. امام نے اندر داخل ہونے سے پہلے صرف یہ فرمایا اگر میری آواز بلند ہو جائے
تو بے دریغ اندر چلے آنا۔ اندر جا کر امام کی گفتگو ہوئی۔ جب والی مدینہ نے خط پیش کر کے فرمائشات بیان کی اور پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے، تو امام نے کہا میں رات کی تاریکی میں اور چھپ کر فیصلے نہیں کرتا، کل دن کی روشنی میں مسجد میں سب کے سامنے میں اپنے فیصلے کا اعلان کروں گا۔ یہ طے کر کے جب امام پلٹ کر واپس آنا چاہتے تھے، والی مدینہ کی بغل میں وہ شخص بیٹھا ہے کہ جسے پیغمبر نے لعنت کر کے مدینہ سے نکال دیا تھا، مروان ایک مرتبہ والی مدینہ ولید سے کہتا ہے ابھی امام حسین کو گرفتار کر کے ان سے بیعت لے یا انہیں قتل کر دے، یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ یزید کی انسٹرکشنز ہی یہی تھیں کہ امام حسین سے بیعت لو، اور اگر بیعت نہیں کرتے تو حضرت کا سر قلم کر کے میرے پاس بھیج دیا جائے۔ جب امام نے یہ بات سنی تو ایک مرتبہ علی کے بیٹے کو جلال آ گیا۔ ایک مرتبہ امام پلٹے اور بلند آواز میں وہ معروف خطبہ دیا کہ جس میں پہلے آپ نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کون ہوں، میں وہ ہوں جو معدن الرسالہ ہے، میں وہ ہوں جو اہل بیت واہی ہے، میں وہ ہوں کہ جو مختلف الملائکہ ہے، میں وہ ہوں جس سے اللہ نے کائنات کی ابتدا کی ہے، میں وہ ہوں جس پر اللہ کائنات کی اختتام کی مہر لگاتا ہے۔ یزید کون ہے؟ فاسق ہے، فاجر ہے، علناً گناہان کبیرہ کو انجام دیتا ہے، وہ شخص ہے جس کے ہاتھ بے گناہوں کے خون میں غلطاں ہے۔ اور پھر تاریخ ساز جملہ ہے جو امام نے دیا، مثلی لا یبای مثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں۔ عزیزو، یہ جملہ امام حسین کی کربلا کی تحریک اور شعور کی بیداری کا پہلا مرحلہ ہے۔ مثلی کہہ کر میرے مولا نے یہ راستہ کھول کر دکھایا ہے، ہم حسین نہیں بن سکتے لیکن حسین جیسا عمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور جب بھی ہم حسین جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے اندر سے حسینیت کے آثار خود بخود پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں شہدائے کربلا کے ساتھ مشہور کرے، یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا ہمیں امام حسین کے ساتھ مشہور کرے، امام حسین کے جوار میں جگہ عنایت کرے، یہ کیسے ہوگا؟ جب ہم زمین پر اس دنیا کے اندر اپنے وجود سے حسینیت کے اثر کو ظاہر کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنے اندر سے حسینیت کے اثر کو ظاہر کریں اور حسین قیامت کے دن اسے اپنے ساتھ مشہور نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام نے جب بلند آواز سے ایک مرتبہ یہ کہا نا کہ مثلی لا یبای مثلہ، اور امام کی آواز بلند ہوئی، تاریخ کہتی ہے بنو ہاشم کے جوان اپنی تلواریں ایک مرتبہ نیام سے نکال کر للکارتے ہوئے دربار میں داخل ہوئے، چاروں طرف سے امام کو اپنے گھیرے میں لیا اور حفاظت کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ آج میرے مولا کی آواز بلند ہوئی ہے تو جوانوں نے آ کر چاروں طرف سے گھیر کر حفاظت کے ساتھ پہنچا دیا۔ عزیزو، بس 10 دن کی بات ہے، عصر عاشور یہی مولا کربلا کی زمین پر استغاثہ بلند کر رہا ہو۔ آواز نہیں بلند، استغاثہ بلند فریاد کو کہتے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین کا کوئی ناصر باقی نہ رہا، حسین کا کوئی بھائی باقی نہ رہا، کوئی بیٹا، کوئی بھتیجا، اس قدر تنہا ہو گیا امام کہ ایک مرتبہ کربلا کی سرزمین پر آواز نہیں بلند کی ہے عزیزوں، استغاثہ ہے، فریاد ہے حسین کی۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی جو میری مدد کرے۔ پھر ایک درجہ آگے بڑھے، ایک مرتبہ آواز دے کر کہتے ہیں حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ،
اللہ کے رسول کے حرم کا دفاع کرنے والا کوئی ہے کوئی ایسا جو اللہ کے رسول کے حرم، اللہ کے رسول کی بیٹیوں کا مدافع ہو سکے، کوئی آ کر ان کو بچا سکے؟ حسین کی صدا گونج رہی تھی۔ عزیزو، آج حسین اتنے غریب ہو گئے تھے کہ گنج شہداء میں بس ان عزیزوں کے لاشیں تڑپ رہے تھے اور تڑپ کر یہ کہہ رہے تھے، مولا خدا ہمیں زندگی دے، ہم دوبارہ آپ کے پاس آ کر اپنی زندگی قربان کریں۔ لیکن آج حسین کی مدد کے لیے کوئی نہ آ سکا۔ بس ایک مرتبہ حسین گھر پہنچے ہیں، جب ایک مرتبہ تمام معاملات کو بیان کیا تو ایک مرتبہ طے یہ پایا کہ اب نانا کے مدینے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حسین کے لیے نانا کے مدینہ کو چھوڑنا سخت ہے، نانا کی مرقد کو چھوڑنا سخت ہے، نانا کی مرقد کے ساتھ ساتھ حسین کے لیے اپنی غریب ماں کا مزار چھوڑنا سخت ہے، آسان نہیں ہے امام حسین کے لیے۔ یہاں آمادگیاں ہو رہی ہیں، وہاں 28 رجب المرجب کا دن آیا ہے اور آج رات میں امام نے مدینہ کو ترک کرنا ہے۔ صبح کے وقت میں امام پیغمبر کی مرقد پر تشریف لے گئے۔ راوی کہتے ہیں پیغمبر کی قبر پہ اپنے آپ کو گرا کر امام حسین نے اتنا گریہ کیا، اتنا اشک بہایا کہ ایک مرتبہ امام حسین پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ عالم خواب میں ایک مرتبہ دیکھا پیغمبر تشریف لائے ہیں، سر پر عمامہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا پیغمبر کے گیسو بکھرے ہوئے ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، آنکھوں سے اشک جاری ہے۔ ایک مرتبہ آ کر کہتے ہیں میرے حسین اب تجھے نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اے میرے حسین تجھے جانا پڑے گا، اے میرے حسین خدا دین کی حفاظت کے لیے اب تجھے قتیل دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر دین کی حفاظت کے لیے حسین کو اپنے خون میں ڈوبنا پڑے، حسین آمادہ ہے۔ ایک مرتبہ بیدار ہوئے، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، روتے ہوئے پیغمبر کے مزار کو وداع کیا۔ اب ماں کے مزار کی طرف جا رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم مدینہ کے کس گوشے میں حسین اپنی ماں کے مزار پر گئے ہوں گے، لیکن راویوں نے نقل ضرور کیا ہے کہ جب حسین نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرایا، ایک مرتبہ حسین روئے، وہاں سیدہ کی قبر میں زلزلہ آیا۔ ارے ایسا محسوس ہو رہا تھا آج سیدہ قبر کے اندر رو رہی ہے۔ مجھے نہیں پتا حسین نے ماں سے وداع کیسے کیا، لیکن ایک مرتبہ گھر آئے، آمادہ ہو چکا ہے، سفر کے لیے تیاری ہو چکی ہے۔ حسین نانا کا مدینہ چھوڑنا چاہتے ہیں۔ اب جب ساری تیاری ہو چکی، رات کی تاریکی بھی چھا چکی، قناتوں کو لگا کر راستوں کو بند کیا گیا۔ ایک مرتبہ اونٹ لا کر بٹھائے گئے جن کے اوپر ہودج ہیں، محمل ہیں، پردے کا اہتمام ہے۔ بیبیوں نے آ کر سوار ہونا شروع کیا۔ تاریخ لکھتی ہے جب بھی کوئی بی بی آتی اس کا والی و وارث آگے بڑھ کر اسے سوار کراتا۔ جناب ام فروا آئی تو جناب قاسم نے دوڑ کر بڑھ کر سہارا دیا۔ جناب ام رباب آئی، علی اکبر نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ جناب ام کلثوم آئی تو جناب عباس نے سہارا دیا۔ بڑے احترام سے بیبیاں سوار ہو رہی تھی۔ بس ایک مرتبہ آخر میں ایک معظمہ گھر سے باہر آئی۔ ارے اس معظمہ کا آنا تھا، سارے بنی ہاشم میں سراسیمگی پھیل گئی۔ کوئی آگے بڑھ کر ہاتھوں کو سہارا دے رہا ہے، کوئی آگے بڑھ کر عبا کے دامن کو تھام رہا
رہا ہے، کسی نے آگے بڑھ کر اپنے زانوں کو طے کیا، ارے کئی ہاتھ اٹھے ہیں شہزادی کو سہارا دینے کے لیے، بیویوں نے ہاتھوں کا سہارا لیا، زانوں پر پیر رکھا، تمام تر حشمت و جلالت اور عظمت کے ساتھ میری بیوی سوار ہو گئی۔ پوچھنے والے نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، ارے یہ معظمہ کون ہے جو اتنی جلالت اور عظمت کے ساتھ سوار ہوئی؟ کہا ارے علی کی بیٹی زینب کبریٰ ہے، سوار ہوا چاہتی ہے، معظمہ ہے، اتنی جلالت اور عظمت کے ساتھ سوار ہوئی۔ منزل کربلا ہے، پہلا سفر ختم ہو گیا، 11 محرم کی صبح ایک نیا سفر آمادہ ہے۔ آج رات کی تاریکی نہیں ہے، سورج نکل آیا ہے، آج سروں پر چادریں نہیں ہے، آج سہارا دینے والا کوئی نہیں ہے، بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے، ارے خود زینب بے کجاوا اونٹوں پر، بے محمل اونٹوں پر بیویوں کو سوار کرا رہی ہے۔ ارے سب کو سوار کرا کے جب اپنی سواری کے پاس پہنچی، ایک مرتبہ گنج شہیدہ کی جانب نگاہ کی، دل سے آواز آئی ہوگی، علی اکبر کہاں ہو، عباس کہاں ہو، اولو محمد، ماں سوار ہونا چاہتی ہے۔ ارے آج سوار کرانے والا کوئی نہ تھا، بس ایک بیمار اپنی زنجیریں سنبھالے آگے بڑھا، رو کر کہتا ہے پھوپھی آج آپ کو آپ کا بیٹا بیمار بھتیجا سوار کرائے گا۔ ارے زینب کا ایک اور سفر شروع ہو رہا ہے، منزل کوفہ اور شام کے بازار اور دربار۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ واسطہ ہے تجھے شہدائے کربلا کا، منتقم کربلا، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، امام کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما، عدل و عدالت قائم فرما، مقاومت اسلامیہ، رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، عزاداری کے دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بالخصوص امریکہ اسرائیل اور منافقین کو نیست و نابود فرما، تمام علماء، تمام مؤمنین، تمام عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بالخصوص پارا چنار کے مومنین کافی عرصے سے محصور ہیں، بار الہ ان تمام مومنین کی مشکلات کو آسان فرما، اور جتنے بھی افراد ان مومنین کے خلاف سازش میں شریک ہیں بار الہ ان سب کو اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں نیست و نابود فرما۔ بالخصوص دعا کے لیے کہا ہے بہار حسین توری، سید تسلیم حیدر توری، سید عباس توری اور دیگر تمام جو پارا چنار کے مومنین ہیں بار الہ، بالخصوص انہیں نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔